اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد النار فإذا أكثر أهلي النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے دوزخ دکھائی گئی، اس میں اکثر تعداد عورتوں کی ہے، وہ ناشکری کرتی ہے۔ کہا گیا کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہے، احسان فراموشی کرتی ہے۔ اگر تم پوری زندگی ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر ذرا سی بات نظر آ جائے تو کہے گی کہ میں نے تمہارے اندر خیر کی کوئی بات کبھی نہیں دیکھی۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث شریف میں بیان ہے کہ شوہر کی بیوی پر کیا حقوق ہیں۔ بلا شبہ شوہر کا بڑا حق ہے، کیونکہ وہ تمام عمر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور پابندی سے اس روش پر قائم رہتا ہے، اس کے کھانے پینے اور پہننے کا انتظام کرتا ہے، زندگی کی تمام ضروریات فراہم کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے روزی کماتا ہے تاکہ اپنے اہل و عیال کا پیٹ پال سکے، اور اس کے باوجود خواتین اپنے خاوند کی اچھائی کا اعتراف نہیں کرتی، احسان کو چھپاتی ہے اور بھلائی کا انکار کرتی ہے، شکر نہیں بجا لاتی۔ یہ گناہ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر یعنی ناشکری کے مانند قرار دیا ہے، گویا کہ یہ کفر کی صفت ہے، ایمان و اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس بنا پر عورتوں کی اکثریت جہنم میں ہے جو وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے، اچھائی کی ناشکری کرتی ہے۔ تمام عمر ان کے ساتھ بھلائی کی جائے تب بھی ذرا سی بات پہ کہہ دے گی کہ تم میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ کسی بات پر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بیوی غصے میں شوہر کے تمام احسانات کو فراموش کر دیتی ہے اور اس کے خیر کا انکار کر دیتی ہے۔ یہ بات شوہر کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اس ناشکری سے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کرے، بھلائی کا انکار نہ کرے اور ناشکری سے دور رہے، شوہروں کے حقوق کو پہچان کر انہیں ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اس کا بیوی پر بہت بڑا حق ہے۔